رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے بسم احسان۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا نے توفیق نصیب فرمائی ہے، ایک مرتبہ پھر زندگی نصیب فرمائی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی برکتوں کو درک کر سکیں۔ اگر ماہ رمضان کی برکتوں کا ادراک انسان کو ہو جائے تو یہ انسان ان برکتوں کے حصول کی جو خوشی ہے اسی کو تحمل نہیں کر پائے گا۔ مثلا بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کے اندر انسان کو کیا کچھ ملتا ہے تو وہ خواہش کرے گا کہ سارا سال ماہ رمضان رہے۔ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو سید الشہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، میں فقط مقدمے کے طور پہ ایک مطلب بیان کر کے اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے انسان اپنی زندگی میں مختلف حالات رکھتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے بہت بوجھل سی طبیعت رکھتا ہے، اس میں نہ کسی کی بات سننے کا دل کرتا ہے نہ بات کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرے اندر آج ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں دوسرے کی بات کو صحیح طریقے سے سننا بھی چاہتا ہوں اور بولنا بھی چاہتا ہوں۔ انسان کی وہ حشاش بشاش والی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان مہینوں کے اندر دیکھیں تو خود اس زمانے کے اندر ایسی قابلیت موجود ہے کہ اس مہینے میں انسان میں ایسی صلاحیتیں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ کچھ سمجھنا چاہے گا تو جو مطلب وہ رمضان سے ہٹ کر کچھ دنوں میں سمجھے گا، رمضان میں وہ چند منٹوں میں سمجھ جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جہاں پر اس کو محنت کی ضرورت تھی باقی مہینوں میں زیادہ دن، وہاں پر اگر ایک سیکنڈ کے اندر بھی توجہ خدا کی طرف کر لے تو ساری برکتیں اس کو ایک سیکنڈ میں مل جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں یہ جو سلسلہ قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے کہ درسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان کو کیا اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں ماہ رمضان کے اندر یہ سیرت رہی ہے علماء کی، بزرگوں کی، بانیان مسجد کی، اور جتنے بھی آپ طبقات جو ہیں وہ مد نظر رکھیں، درسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ سیرت چلی کیوں؟
کبھی اس کے اوپر غور کرے کیوں یہ سیرت چلی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر خدا اس انسان کے ظرف کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ یہ معارف محمد و آل محمد کو آسانی سے حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک درسگاہ پہلے سے ہے تو صحیح، لیکن سمجھنے کی صلاحیت ماہ رمضان میں زیادہ آ جاتی ہے، چونکہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں آپ احساس کرتے ہیں۔ مثلا ماہ رمضان میں دیکھیں آپ روزے سے ہوں گے، انسان پہلے سے یہ ذہنیت بنا کے آیا ہوا ہے کہ یہ خدا کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر انسان کی جو توجہ ہے وہ باقی مہینوں کی نسبت خدا کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان کے جو باقی مہینے میں سستی کر جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ وہ سستی نہیں کرتا، نماز میں ٹائم پہ حاضر ہو رہا ہے، تلاوت میں اپنی حاضری لگا رہا ہے اور وہاں پر تلاوت کر رہا ہے، درس اگر ہو رہا ہے تو درس جو ہے وہ غور سے سن رہا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر مہینہ ماہ رمضان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، لہذا نہ نماز کو زیادہ اہمیت بعض اوقات جو ہے دی جاتی ہے اور نہ درس کو بالکل ہی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوتی اس میں۔ تو لہٰذا ان فرصتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فرصتیں نصیب ہوتی ہیں ماہ رمضان کے اندر، درس کی شکل میں ہو جائیں، تلاوت کی شکل میں ہو جائیں، تفسیر کی شکل میں ہو جائیں، ان فرصتوں سے انسان واقعاً صحیح معنی میں استفادہ کرے کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی کسی اور مقام پر جو ہے ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور اس کے اندر کیا وسعت ہے کہ جو انسان اس کے اندر جو برکتیں کس طریقے سے زیادہ بٹور سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس مقام پر عرض ہوگا۔ جس موضوع پر آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے دعا۔ دعا بہت ہی سادہ مفہوم ہم سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں چونکہ اس کو بہت سادہ لیتے ہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ دعا کا معمولاً جو کنسیپٹ ہمارے اندر بن چکا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل پیش آئے خدا کی بارگاہ میں جا کر دعا کر لے کہ خدایا میری یہ مشکل برطرف فرما۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں دعا کا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، جو بھی ہو، دعا کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ دعا یعنی کیا، دعا کیوں ضروری ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ خدا نے دعا اس لیے قرار دی ہے تاکہ اگر آپ کو مشکلات پیش آئیں تو میری بارگاہ میں آ کر مجھے پکارو۔ اس کنسیپٹ یہ جو دعا کا بنا ہوا ہے اس نے انسان کی زندگی میں جو تاثیر دعا نے رکھنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب تصور یہ ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا تب کرنی ہے کہ جب مشکلات ہوں، تو جس کو مشکل نہیں ہوگی کیا وہ دعا کرے گا؟ نہیں۔ آپ اپنی زندگیوں کے اندر بھی اگر دیکھ لیں، خدا نے اگر کوئی مشکل آپ کی زندگی میں نہ دی ہو، کیا دعا کرنے کا دل کرتا ہے؟ انسان سوچتا ہے اپنے اندر کہ دعا کیا کروں، جب میرے پاس سب کچھ موجود ہے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جب کبھی مشکل پیش آئے گی تو میں دعا کر لوں گا۔ لیکن جب ہم قرآن، جب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دعا کا حکم اسی طریقے سے دیا جا رہا ہے جس طریقے سے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی دعا کو عبادت کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، نہ کہ فقط اور فقط مشکلات کو برطرف کرنے کا ایک ذریعہ۔ دعا مثلا اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو آپ کو متعدد آیات جو ہیں دعا کے بارے میں ملیں گی۔ مثلا ایک
سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کی طرف آپ رجوع کریں اگر، تو کس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جن لوگوں نے میری عبادت کے مقابلے میں استکبار دکھایا، یعنی میری عبادت کو چھوڑ دیا، یعنی عبادت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ بس چونکہ پہلے دعا کی بات ہو رہی ہے، جس نے یہ عبادت چھوڑ دی، استکبار دکھایا اس عبادت کے مقابلے میں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دعا کا حکم دیا جا رہا ہے اور کوئی قید نہیں لگی ہوئی ہے کہ آپ نے خدا کو پکارنا ہے کب، بلکہ مطلق طور پر کہا جا رہا ہے یہاں پر ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری باتوں کو قبول کروں گا، جواب دوں گا میں تمہارا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری آیت کی طرف رجوع کریں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 ہے، ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ اگر خدا کو تمہاری پرواہ ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ دعا ہے کہ جو خدا اور مخلوق کے درمیان رابطے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ کتنا سخت لہجہ ہے، آپ نے دیکھا، خدا کو پرواہ نہیں ہے۔ قل، کہہ دو، ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ پھر ایک اور آیت میں جا کر ارشاد دوبارہ ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور پکارنے والوں کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، کہ جب مجھے پکارا جائے تو میں ان کی اس پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ شاید یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ دعا اور ہدایت کے درمیان رابطہ خداوند متعال برقرار کر رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری اس پکار کا جواب دوں گا، اور یہ پکارنا کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ دعا ایک عبادت کے کنسپٹ کے ساتھ اگر سمجھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس دعا کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، اور انسان اگر ان رازوں سے آگاہ ہونا شروع ہو جائے گا تو انسان کبھی خدا سے دور ہونے کی سوچ بھی نہیں رکھے گا۔ فقط یہ مفہوم کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہے کیا۔ دعا یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مانگنے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے جو ایک کنسپٹ بنایا ہوا ہے دعا یعنی مانگنا، دعا مانگنا نہیں ہے، دعا پکارنا ہے، خدا کو پکارنا ہے۔ اب خدا کی بارگاہ میں جب جا کر آپ خدا کو پکاریں گے تو کیا کریں؟ پکار کر
آئمہ علیہم السلام نے اس کا سلیقہ سکھایا ہے۔ کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن، کوئی ایسی مناسبت خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر معصومین نے ہمیں دعا تعلیم نہ کی ہو۔ اگر آپ ان دعاؤں کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں فقط مانگنا نظر نہیں آتا، ہمیں ان دعاؤں کے اندر توحید بھی نظر آتی ہے، عدل بھی نظر آتا ہے، نبوت بھی نظر آتی ہے، امامت بھی نظر آتی ہے، قیامت بھی نظر آتی ہے۔ آپ اگر دعاؤں کو اس نظر سے مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ تمام معارف ان دعاؤں کے اندر نظر آئیں گے کہ ایک اس درس کے اندر ان ساری باتوں کو کور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں فقط اشارہ کر کے گزر رہا ہوں تیزی سے تاکہ توجہ آ جائے کہ دعا کتنی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور پھر ان دعاؤں کے اندر توجہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ بس ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ دعا فقط پکارنا نہیں ہے، میری جملوں پہ دقت کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا میں مانگنا نہیں ہے، دعا فقط مانگنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کنسیپٹ بنائیں گے کہ دعا میں فقط اور فقط مانگنا ہوتا ہے اور خدا کا کام جو ہے اس مانگنے کا جواب دینا ہے، یعنی وہ دے ہمیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو ہم معمولاً آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے بھی ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر شکوے کی زبان کھل جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے زندگیوں میں، مشکل آئی، دعا کی، بہت ساری دعا کی، بہت سارے دن جو ہے دعاؤں کو جو ہے وہ کیا، لیکن دیکھا کہ مشکل حل نہیں ہو رہی تو شکوے کی زبان کھل جاتی ہے کہ پھر کیا کریں اس دعا کا، دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بعض بندے تو یہاں تک بھی شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر ان دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے، خدا نے دعا کرنے کا کہا ہی کیوں ہے جب اس نے قبول نہیں کرنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے دعا کے کنسیپٹ کو سمجھے تو صحیح کہ دعا ہے کیا۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، دعا کی حقیقت واضح ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اندر تھوڑی سی دقت کرنا شروع کرے اور اپنے آپ کا مطالعہ کرنا شروع کرے، یعنی جس طرح انسان کتاب پڑھتا ہے، جس طریقے سے انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، اس طریقے سے انسان کو اپنے اندر جھانکنا اور اپنا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ انسان ہے کیا۔ آیا انسان کے پاس جو یہ دیکھنے کی نعمت ہے کیا اس کی اپنی ہے؟ نہیں۔ یہ جو انسان جن قوتوں کی مدد سے حلال رزق کما رہا ہے، کیا یہ قوتیں کا مالک وہ خود ہے؟ نہیں۔ آج جن نعمتوں میں وہ پلا ہوا ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، کیا یہ نعمتیں اس کی اپنی ہیں؟ نہیں۔ یعنی اگر ایک ایک چیز کو گننا شروع کر دے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں اس کو سادہ زبان میں بیان کروں تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انسان خدا کے مقابلے میں فقیر سے بھی بدتر ہے۔ بدتر سے مراد یہ نہیں ہے کہ برا، یعنی نچلا مرتبہ ہے اس کا۔ ایک اصطلاح ہے، یہاں پر میں اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا، وقت جو ہے وہ لگ جائے گا، فقط انہیں سادہ تعبیروں کے ساتھ ہی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، یہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو پھر پکارنے پر مجبور کرتی ہے، اور جب وہ پکارتا ہے خدا کو اس کو کہتے ہیں دعا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ اب یہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں خدا کو پکارے گا تو پھر خدا کی شناخت جو ہے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرے گا۔ خدایا تو کریم ہے، تو قوی ہے، تو عزیز ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے،
یہ والے جملے ادا کرے گا. کیوں؟ اس کے اندر سے نکل رہے ہوں گے کہ جب وہ احساس کر لیا اس نے کہ میں کچھ نہیں ہوں خدا کے مقابلے میں، تو اب یہ جو اندر سے پکار اٹھ رہی ہے اس کو دعا کہتے ہیں. اب اس حالت کے اندر اگر انسان خدا کو پکارتے پکارتے اگر اپنی مشکلات بھی خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے تو خدا کو اتنا پسند ہے یہ کام کہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی حاجت کو برطرف کر دیتا ہے. بس یہ ذہن کے اندر رکھیں، دعا حاجتوں کی برطرفی کا نام نہیں ہے فقط. اگر حاجتیں برطرف نہ ہوں تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ دعا خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو فقیر سمجھانا جو ہے وہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں. اگر یہ احساس لے کر مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت نماز کی کیفیت بھی آپ خود احساس کر کے دیکھیں، اور جب سجدے میں سر رکھ کر اس احساس کے ساتھ یا رحمان و یا رحیم یا غفور و یہ والے جملے جب ادا کریں گے تو پھر زبان سے خدا کو جب پکار رہے ہوں گے پھر اپنی حاجتیں یاد نہیں ہوں گی، پھر خدا کی عظمت یاد ہوگی، خدا کی مغفرت یاد ہوگی، خدا کی جباریت اور قہاریت یاد ہوگی، خدا کی رحمان و رحمانیت انسان کے ذہن میں ہوگی. تو اب آ کر جب یہ دعا یہ ہے تو اب یہ انسان جب یہ احساس 5 وقت نماز کے اندر اپنے اندر لے کر آ رہا ہے تو اب اپنی زندگی میں اس کا کردار دیکھیں. کیا یہ انسان پھر دھوکہ دے گا کسی کو؟ کیا یہ انسان کبھی جھوٹ بولے گا؟ کیا یہ انسان کسی کو فریب دے گا؟ کیا یہ انسان گناہ کی طرف جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ 5 وقت خدا کی خدمت، خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے، اور احساس کیا ہے؟ خدایا میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ احساس بہت ضروری ہے. اگر یہ احساس ہمارے اندر نہ آیا تو عبادت جو بھی کر لیں اس کو قبولیت کی منزل نہیں ملنے والی. فقط یہ احساس پیدا کرنا ہے خدایا میں کچھ نہیں. اور یہ احساس سب سے زیادہ جس عبادت کے اندر ہوتا ہے وہ دعا. کیونکہ دعا میں انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے. جب ہاتھوں کو انسان اٹھاتا ہے تو خود بخود ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں فقیر ہوں. یہ ہاتھ خالی جب بارگاہ الہی میں اٹھتے ہیں تو انسان میں وہ احساس خود بخود آ جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو پھر یہاں پر جو ہے وہ خدا کی جب عظمت نظر آئے تو یہاں پر پھر ہدایت، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا لعلہم یرشدون، آیت کہہ رہی ہے کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ، رشد مل جائے تم لوگوں کو. کیسے؟ وہ اس طریقے سے مل جائے. بس دعا کے اندر جس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور یہی چیز پھر انسان کے اندر جو ہے مختلف چیزیں ایجاد کرے گی. انسان کو روحانی سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں تمام بشریت سکون کے پیچھے ہے، سکون چاہتی ہے. اگر پیسہ کما رہے ہیں اس سے پوچھ کے دیکھیں کیوں پیسہ کما رہے ہو تو کہتے ہیں سکون چاہیے. اگر کسی مادی نعمت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کس لیے؟ کہتا ہے سکون چاہیے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ مادی نعمتوں کے پیچھے جتنا مرضی ہے بھاگ لیں، یہ ٹمپریری سکون تو عطا کر سکتے ہیں لیکن انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتا. لیکن جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ خدایا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہے، اور دعا کی کیفیت جب پیدا ہو جائے گی تو اس وقت جو حقیقی سکون نصیب ہوگا یہ وہی درک کر سکتا ہے جس میں یہ احساس پیدا ہوگا. کہنے سے یہ پیدا نہیں ہوگا، احساس
انسان کبھی جب مصلی عبادت پہ بیٹھا ہو اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو ایک مرتبہ ذرا ان باتوں کی طرف توجہ کر کے دیکھیے گا، پھر دیکھیے کس طریقے سے زندگی میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر اگر جب آپ نے یہ سمجھ لیا، یہ احساس کر لیا کہ خدا ہی ہے سب کچھ، اسی نے کرنا ہے سب کچھ، تو اگر خدا آپ کا امتحان لے رہا ہو تو پھر ناراضگی کس بات کی، پھر پریشانی کس بات کی، پھر اضطراب کس بات کا؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو اولیاء ہوتے ہیں وہ مشکلات کے اندر بھی مضطرب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ کیفیت موجود ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں۔ ایک چیز جو بہت ضروری ہے انسانی زندگی کے اندر وہ یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں تربیت کے لیے آپ بہت سارے اقدامات کرتے ہیں، دروس رکھتے ہیں، شارٹ کورس کرواتے ہیں، اساتذہ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں، لیکن اگر دعا کا سلیقہ انسان سیکھ جائے تو آدھی سے زیادہ تربیت انسان خود بخود لے لیتا ہے۔ کیونکہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہدف کی طرف صحیح طریقے سے مستقیم راستے سے پہنچنے کی کوشش کرے اور ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس سفر کے اندر ہمارے پاس جس بات کا احساس ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں۔ جب یہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو پھر مل جائے تب بھی شکر کرے گا، نہ ملے تو شکوے کی زبان نہیں کھولے گا۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ معاشرے میں جب جائے گا اخلاق سے بولے گا، کیونکہ انسان بد اخلاقی بعض اوقات تب کرتا ہے جب مضطرب ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، لیکن جب اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا تو بہت ساری بد اخلاقیاں انسان سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ اطمینان کس نے دینا ہے؟ دعا نے۔ اور دعا بھی کون سی؟ نہ مانگنے والی، بلکہ دعا جس کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ خدایا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں چند جملے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں دعاؤں کے، کہ کس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، میرا خیال وقت ختم ہو گیا ہے جی۔ کتنا ٹائم ابھی کتنا ٹائم رہتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ اگر مناجات شعبانیہ، ابھی شعبان کا مہینہ ختم ہوا ہے، وہ تاکید تھی کہ مناجات شعبانیہ کو پڑھا جائے ماہ شعبان کے اندر، تو اس طریقے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک، کہ خدایا میری دعا کو سننا کہ جب میں تجھے پکاروں، خدایا میری پکار کو سننا کہ جب میں تجھے پکاروں۔ آگے چل کے بہت خوبصورت جملے ہیں۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدایا اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ اب آپ یہ احساس جو آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ پیدا اگر ہو جائے تو پھر ان دعاؤں کی خدمت میں جب آئیں گے پھر دیکھیں کہ کیا معرفتیں نصیب ہوں گی، کیا توحید کی معرفت نصیب ہوگی، کیا امامت کی معرفت نصیب ہوگی، کیا معاد کی معرفت نصیب ہوگی۔ یہ وہ معرفت ہے کہ جو نہ درسوں سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے بیان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ معرفت ڈائریکٹ حاصل ہوگی کب؟ کہ جب انسان میں وہ میں کچھ نہیں ہوں کا احساس جب پیدا ہو جائے گا۔
تو یہ سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، تو نے اگر مجھے محروم کر دیا تو پھر کون ہے اس دنیا میں جو مجھے رزق دے گا۔ اب دیکھیں اسی جملے میں فقط آپ دقت کرنا شروع کریں، انسان بعض اوقات مالی مشکلات کی وجہ سے جو غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے تو یہی جملہ اس کی ہدایت کر رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اگر خدا نے امتحان لینے کی خاطر یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تجھے مادی رزق نہیں ملنا تو نہیں ملنا، تو غلط راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فقط امتحان خدا میں پاس ہو جا، تجھے جو چاہیے خدا عطا کرے گا۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، خدایا اگر تو نے رسوا کر دیا تو پھر میری مدد کرنے والا کون ہے؟ ہم معاشرے کے اندر عزت چاہتے ہیں اور اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے پھر مختلف ہتھ کنڈے استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں معمول کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں بعض اوقات انسان اپنی عزت معاشرے میں بنانے کے لیے جو نہیں ہے وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ نیک نہیں ہے نیک بننے کی کوشش کرے گا، یعنی ریاکاری کرے گا، تظاہر کرے گا۔ اخلاق اگر اچھا نہیں ہے لیکن باہر جا کر اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا، کس لیے؟ تاکہ معاشرے میں عزت ملے۔ اگر مدد کرنے کا جذبہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن اپنی عزت بنانے کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا، یہ چیزیں انسان کر رہا ہوتا ہے معاشرے میں عزت لینے کے لیے۔ لیکن امام یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں کہ عزت لینی ہے تو وہ عزت فقط خدا نے دینی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی عزت دے دے۔ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي، اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو پھر تیرے علاوہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا ہے تو ہی عزت دینے والا ہے۔ الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے۔ اب آگے ایک جملہ بہت خوبصورت، یہ آئمہ ہی تعلیم دے سکتے ہیں، کسی عام انسان کی بساط میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے جملے ادا کرے۔ بہت خوبصورت جملہ، یعنی انسان واقعاً اس کو بار بار اگر پڑھے تو جو کیفیت ایجاد انسان میں ہوتی ہے وہ واقعاً ان جملوں کو پڑھنے کے انسان خود درک کرے۔ یعنی میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، فقط ان جملوں کو کھول کے ترجمے کے ساتھ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا کبھی مصلی عبادت پہ۔ الہی ان کنت غیر مستأہل لرحمتک، خدایا اگر میں تیری رحمت کے قابل نہیں ہوں، خدایا اگر میں تیری رحمت کے قابل نہیں ہوں، فأنت اہل ان تجود علی بفضل ساعتک، لیکن تو اہل جود ہے، تو جواد ہے، تو یہ کرم کر سکتا ہے میرے اوپر۔ اپنی جو فضل ہے اس فضل کے ذریعے تو مجھے اس رحمت کے قابل بنا سکتا ہے۔ کس طریقے سے یہ جملے سکھائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی جملے انسان پڑھ رہا ہوگا خلوت میں بیٹھ کر، مصلی عبادت پر بیٹھ کر، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کہیں پر ہو، سفر میں ہو، ان جملوں کو جب دیکھ رہا ہوگا تو آپ واقعاً اس وقت جب احساس پیدا ہو جب آپ کے اندر، تو ذرا سوچئے گا کہ آیا ایسی حالت کے اندر انسان کبھی خدا سے دور ہو سکتا ہے، کبھی پریشان رہ سکتا ہے، کبھی شکوہ کی زبان کھل سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ الہی ان کنت غیر مستأہل لرحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل ساعتک۔ ایک اور دعا ہے بہت معروف ماہ رمضان کے اندر، بڑی تاکید ہے سحری کے اندر اس کو پڑھا جائے، وہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی۔ نہیں معلوم آپ کو تعارف ہے اس دعا کا یا نہیں؟ مفاتیح الجنان کھولیں گے، فہرست میں جائیں گے، دعائے ابو حمزہ صومالی، بہت کمال کی دعا، لمبی ہے
ٹکڑوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ساری پڑھ لیں، اگر ہمت ہے اور طبیعت ساتھ دیتی ہے، حالت ساتھ دیتی ہے تو پوری پڑھیں، والا ٹکڑوں میں بانٹ کر پڑھیں۔ توحید کا دیکھیں درس کیسے دیا جا رہا ہے اس دعا کی بالکل ابتدا میں، اور یہ جملے جو ہیں وہ انسان کو اس بات پر جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے در کو نہ چھوڑیں۔ یہ دعائیں سب سے بڑا ثبوت ہیں اس بات کا کہ اہل بیت کے علاوہ اگر کسی سے علم حاصل کریں گے تو وہ کچھ نہیں ہوگا، اگر علم لینا ہے تو وہ اہل بیت کے در سے ملے گا۔ توحید کی یہ معرفت، یہ ایک دو جملے جو پڑھنے لگا ہوں، دنیا کی کتابیں چھان کر دیکھ لیں، دوسرے مکاتب فکر کی، آپ کو یہ معرفت توحید کی نہیں ملے گی کہ جو ائمہ علیہم السلام ہمیں دعاؤں کی شکل میں عطا کر رہے ہیں۔ بہت مطالب ہیں دعا کے زمرے میں، یعنی اگر یہ پورا ماہ رمضان اگر یہاں بیٹھ کر دعا کے اوپر گفتگو کی جائے تب بھی اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے چیزیں ہیں جو میں چھوڑ کر آگے نکل رہا ہوں تاکہ وقت سے زیادہ استفادہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ بِکَ عَرَفْتُک، خدایا میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، تو ہے کہ جس نے اپنے اوپر میری رہنمائی کی، وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، اور اپنی طرف بلایا، وَلَوْلَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا، لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ تو کیا ہے۔ اگر تو اپنی پہچان نہ کرواتا، اگر تو اپنی طرف رہنمائی نہ کرتا تو یہ بشر اپنی عقلوں کے چاہے جتنے بھی زیادہ پروازیں اس سے کرواتا رہے، خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اچھا اب آئیں اس کو ذرا کھولتے ہیں، کس انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ جو خدا کو خدا کے ذریعے پہچانے؟ عام انسان کو اگر دیکھیں تو یہ بچہ جب متولد ہوتا ہے تو کیا ہے، سب سے پہلے جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو مخلوقات کو دیکھتا ہے، خالق کو نہیں، مخلوق دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھے گا۔ جیسے جیسے اس کا شعور بلند ہوگا پھر وہ اس مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ دنیا بڑی عجیب و غریب بنی ہے، بڑا نظم ہے اس کے اندر، انسان کو اتنا باکمال بنایا ہے، سورج چاند کو کس ترتیب سے رکھا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے، خدا تک پہنچے گا۔ بس اگر ہم عام انسان کو مد نظر رکھیں تو وہ تو مخلوق سے خالق تک پہنچ رہا ہے، لیکن امام یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے، نہ کہ مخلوق کے ذریعے۔ تو یہ معرفت جو توحید کی امام عطا کر رہے ہیں یہ کسی عام بشر کے طاقت میں نہیں ہے کہ میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا، یہ معصوم ہی کر سکتا ہے اور معصوم ہی بتلا سکتا ہے کہ خدا کو خدا کے ذریعے کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس ایک جملے کو کھولا جائے تو توحید کی معرفت کے جو سمندر پھوٹتے ہیں وہ اس کو کھولنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہے۔ میں فقط ایک اشارہ کروں گا، ممکن ہے آپ متوجہ نہ ہوں اس جملے کی طرف، لیکن جو سنیں گے اس بات کو ممکن ہے ان میں اہل دقت اور اس مطلب کو سمجھنے والے ہوں۔ جب خدا کو ثابت کرنے کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دلیل جو پختہ ترین فلسفے نے بیان کی ہے
اس کو کہتے ہیں برہان صدیقین، اور یہ برہان صدیقین جو ہے وہ 400-500 سال پہلے ملا صدرہ نے جو ہے وہ بیان کی ہے، لیکن یہی معرفت کہ جو ملا صدرہ نے اپنے فلسفے میں ایک دلیل کے طور پر بیان کی، اور وہ آج مضبوط ترین دلیل ہے، اور آج کوئی ملحد اس دلیل کو چیلنج نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو دعا کی شکل میں یہ دلیل سکھا دی کہ بکا عرفت، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا۔ وہ جو برہان بیان کیا جاتا ہے وہاں بھی خدا سے خدا تک پہنچا جاتا ہے، اور امام اس کے اندر یہی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ خدا کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے اندر بہترین جو معرفت ہے وہ خدا سے خدا تک کی ہے، نہ کہ مخلوق سے خالق تک کی۔ تو یہ آپ کو کس میں سکھایا جا رہا ہے معرفت؟ ماہ رمضان کی سحری کی دعائے ابو حمزہ صومالی، فقط توجہ کی ضرورت ہے۔ اس نیت سے، اس سوچ سے، اس فکر سے، اس احساس سے ان دعاؤں کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ عربی نہیں آتی تو ترجمہ سامنے رکھ کر انسان ذرا سوچنا شروع کرے کہ امام اس دعا کے اندر ہمیں کیا معرفتیں عطا کر رہے ہیں۔ ہم کیوں دعاؤں میں دقت نہیں کرتے؟ چونکہ کنسیپٹ یہ بنا ہے دعا یعنی مانگنا، اور مانگنا بھی اپنی حاجتیں، تو لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ آئمہ نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ان کے اندر بھی سلیقہ سکھایا ہے کہ آپ نے مانگنا کیسے ہے۔ تو جب یہ کنسیپٹ ہے تو دعاؤں میں تدبر، تفکر، تعقل نہیں ہوتا۔ لیکن ان مطالب کی روشنی میں اگر آپ دعا کی کوئی کتاب کھولیں تو پھر دیکھیں کہ دعا کرنے کا لطف کیا ہے، معرفت کیسے نصیب ہونی ہے خدا سے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آئمہ علیہم السلام جو ہیں وہ ہر زمانے میں ہر انسان کی ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کے بعد دعا ہے۔ حدیثوں سے بلند مرتبہ ہے دعا کا۔ یہ ایک اور علمی مطلب ہے کہ جس کو میں نے کسی اپنے لیکچر میں کھولا ہوا ہے، نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، لیکن ابھی فقط اتنا آپ سنیں کہ قرآن کے بعد اگر ہدایت کا بہترین، بلند ترین، عمیق ترین اگر کوئی منبع موجود ہے تو وہ دعائیں ہیں کہ جو آئمہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے، حدیثوں کی دوسری کتابیں آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی معرفتوں کو بلند کریں تو دعاؤں کو معرفت حاصل کرنے والی سمجھ کر مطالعہ کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں کہ کیسی کیسی معرفتیں انسان کو عطا ہوتی ہیں، کس طریقے سے پھر زبان کھلے گی خدا کی بارگاہ میں۔ خدا کو پکارنے کا سلیقہ یہ دعائیں سکھاتی ہیں کہ اگر آپ نے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر راز و نیاز کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے، تو وہ پکارنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، یہ دعائیں سکھائیں گی آپ کو۔ فقط توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ مطالب جیسے میں نے پہلے بیان کیا بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سیشن کے اندر کفایت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق صلوات پر محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ رمضان کی برکتوں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ کی برکت
سے اور اس ماہ کی وجہ سے، اس ماہ کے سبب سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے آپ کو پکارنے کی صلاحیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر کہ ہم تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ پروردگارہ ہمیں دعا حقیقی معنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ اس ماہ پر برکت کے واسطے ائمہ علیہم السلام کی عظمت کے صدقے ہمارے آخری امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔